القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج سے ہم میزان الصرف کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہر عربی پڑھنے اور لکھنے اور سمجھنے والے کے لیے ایک بہت ہی اہم اور ضروری کتاب ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہر زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کوئی بھی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو ہر زبان کے اندر ہر زبان کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں، جس کو ادب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی کے اندر، اور دوسرا حصہ ہے جس کو ہم گرامر کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں بھی یہ دو چیزیں ہیں۔ عربی زبان میں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس زبان میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ پہلی چیز عربی لٹریچر، اس میں بہت ساری کتابیں ہمارے درس نظامی میں شامل ہیں، بلکہ اکثر کتابیں یہ سب کے سب عربی لٹریچر پہ جو عربی میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور دوسری چیز یعنی عربی گرامر، اس کے اندر عربی گرامر کے دو حصے ہم کر سکتے ہیں۔ اور زبانوں کے اندر عربی زبان میں کہ گرامر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں جو گرامر ہے عربی زبان کا، اس کے ہم دو حصے کہہ سکتے ہیں، دو حصے کر سکتے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے علم نحو اور دوسرے کو کہا جاتا ہے علم صرف۔ جب تک ہم ان دونوں فن کو، علم نحو کو، علم صرف کو ہم نہیں جانیں گے، ہم عربی زبان کو صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے درس نظامی کے بالکل پہلے سال کے اندر جب طالب علم سال اول کے اندر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے یہ دونوں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ایک علم صرف کے لیے میزان الصرف پڑھائی جاتی ہے اور علم نحو کے لیے نحو میر پڑھائی جاتی ہے، اور کہیں اسی کا ترجمہ علم النحو کے نام سے پڑھا دیا جاتا ہے آسانی کے لیے۔ تو آج سے ہم ان دونوں کتابوں کو انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے۔ ایک دوسرے گھنٹے کے اندر ہم علم النحو کو پڑھیں گے اور اس آخری گھنٹے کے اندر ہم میزان الصرف کو پڑھیں گے، تاکہ عربی زبان کے الفاظ کو، عربی زبان کو ہم اچھے طریقے سے سمجھنے والے بن جائیں، عربی کتابوں سے ہم کما حقہ استفادہ کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک ہم ان دونوں فن کو نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن و حدیث کو بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے درس نظامی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ تو ہم اس کتاب کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں میں ہر کتاب کے شروع میں بتایا کرتا ہوں۔ تو اس کتاب کے شروع میں چند بنیادی باتوں کو بتاتا ہوں، آپ لوگ اس کو ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں، تاکہ آپ اس کتاب کو سہل انداز میں، آسان انداز میں پڑھ سکیں اور اس کتاب سے کما حقہ استفادہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب کا نام جانیں گے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تو کتاب کا نام ہے میزان الصرف
یعنی صرف کا، علم صرف کا ترازو، میزان کے معنی عربی زبان کے اندر ترازو کہتے ہیں۔ تو اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح ہر چیز کے ناپنے اور تولنے کا آلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سبزی خریدنے کے لیے جائیں گے تو سبزی فروش اپنے پاس ایک ترازو رکھتا ہے جس پر وہ سبزی کو تول کر دیتا ہے۔ آپ اگر تیل لینے کے لیے جائیں تو اس کے پاس ایک ناپنے کا آلہ ہوتا ہے جس میں وہ ناپ کر تیل لیتا ہے۔ آپ سونار کے پاس جائیں گے سونا خریدنے کے لیے تو اس کے پاس بھی ایک ترازو ہوتا ہے جس پر وہ سونا کو تولتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان کے کلمات کو تولنے کے لیے کہ یہ کلمہ صحیح ہے، صحیح غلط ہے، یہ کلمہ کتنے کا ہے، جس طرح ہم ترازو پر تولتے ہیں تو ترازو میں دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے پر باٹ کو رکھا جاتا ہے اور دوسرے پلڑے پر شے موزون کو رکھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ 1 کلو ہے یا آدھا کلو ہے، 100 گرام ہے۔ اسی طرح عربی کلمات ہم جو بولیں گے یا جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کا وزن کیا ہے، کس وزن پر ہے، تو اس کو ہم یہ علم صرف کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تو آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ جو ترازو ہے وہ ترازو کیا ہے، تو اس کو آگے ہم بتائیں گے کہ فاعل صرفی نے، علم صرف کے ماہرین نے فاعل نام کو اس کا ترازو بنایا ہے، اسی پر تولا جاتا ہے۔ اس کو ہم آگے کتاب میں سمجھیں گے۔ تو یہ تھا کتاب، اور دوسری چیز ہے اس کا موضوع، تو اس کا موضوع ہے علم صرف، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کتاب سے پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس کتاب کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کلمات عربیہ میں غلطی سے بچ جائیں گے، اور چوتھی چیز ہے کہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں۔ تو اس کتاب کے مصنف کے بارے میں ہمیں صحیح طور پر علم نہیں ہو سکا کہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں۔ ایک زمانہ گزرا ہے کہ ہمارے جو اسلامی مصنفین ہیں اللہ رب العزت نے ان کے اندر اتنا اخلاص رکھا تھا کہ وہ کتاب جب لکھتے تھے تو کتاب پر اپنا نام لکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ کتاب پر ہم اگر اپنا نام لکھ دیتے ہیں تو یہ ریاکاری کے اندر داخل ہو جائے گا، اخلاص کے خلاف ہے، اس لیے اپنی کتاب پر اپنا نام نہیں لکھا کرتے تھے۔ تو میزان الصرف کے مصنف کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اس کے مصنف کے بارے میں کئی لوگوں نے کئی باتیں کہی ہیں، احتمال ہے، لیکن یقینی طور پر صحیح طور پر ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کے مصنف یقینی طور پر کون ہیں۔ بہت سارے اقوال ہیں، کسی نے کہا کہ اس کے مصنف شیخ سعدی ہیں، اور کسی نے کہا کہ اس کے مصنف ملا حمزہ بدایونی ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ اس کے مصنف شیخ سراج الدین اودھی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تمام تفاصیل آپ کو ظفر المحصلین جس میں مصنفین کے حالات لکھے ہوئے، اکثر مصنفین کے حالات لکھے، اس میں تفصیل سے مل جائے گی۔ زیادہ تر علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ اس کے مصنف شیخ سراج الدین اودھی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ تھا کتاب کے مصنف کے بارے میں۔ تو اس کتاب میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کتاب کے 2 حصے ہیں، اس کتاب میں 2 رسالے ہیں، ایک تو میزان الصرف ہے، اور دوسرا رسالہ جب میزان الصرف ختم ہو رہا ہے تو دوسرا رسالہ ہے منشعب۔ تو یہ دونوں الگ الگ رسالے ہیں، اور میزان الصرف کے بارے میں ہم نے یہ باتیں بتائی ہیں، اور منشعب کے مصنف کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ اس کے مصنف ملا حمزہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ تھا یہ میزان کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں۔ اور کتاب کے شروع کرنے سے پہلے چند کتاب کے جو اصطلاحی الفاظ ہیں، جو بار بار کتاب کے اندر اصطلاحی الفاظ ہیں، ایک تو لغوی الفاظ ہوتے ہیں اور ایک اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں، تو ان اصطلاحی الفاظ کو ہم سمجھ لیں گے تو اس کتاب کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو یہ چند ضروری اصطلاحات ہیں۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شکل، اور فتحہ یہ زبر کو کہتے ہیں، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ مضموم پیش والا حرف، کہیں اگر کتاب میں میزان الصرف میں آئے کہ مضموم ہے یعنی پیش والا ہے، پیش والا حرف ہے۔ مفتوح یعنی زبر والا حرف،
اور مکسور زیر والے حرف کو کہتے ہیں۔ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں، اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں آپ۔ حرکت زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ متحرک وہ حرف جس پر کوئی حرکت ہو، سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اگر کہیں کہا جائے کہ اس کو سکون دو یا اس کو جزم دو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس پر کوئی حرکت نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو۔ ساکن وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو۔ تشدید ایک جنس کے 2 حرفوں کو ایک لکھنا اور 2 پڑھنا، جیسے ربن، ربن کے باپ اور حرف ربن کی باپ پر جو تشدید ہے، یعنی جو نشان بنا ہوا ہے، ایک تو 2 زبر ہے اور ایک جو نشان ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ اور حرف مشدد کی علامت یہ ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، مشدد تشدید والا حرف جیسے ربن کی بات، یہ ہو گیا۔ اور آگے آئے گا سب سے پہلے افعال متصرفہ۔ افعال متصرفہ وہ افعال جن کی گردانیں ہوتی ہیں، جیسے نصرہ اور ضربہ، ان کی گردانیں آتی ہیں۔ نصرہ ینصرو نصرن، ضربہ یضرب ضربن۔ افعال غیر متصرفہ وہ افعال ہیں جن کی گردان نہیں ہوتی، جیسے عصا کربا، کہ ان کے مضارع وغیرہ نہیں آتے ہیں، تو یہ افعال متصرفہ ہے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول کی اس کو حاجت نہ ہو، جیسے جلس زیدن، زید بیٹھا، تو فعل لازم سے مجہول اور اس میں مفعول نہیں آتے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اس کو مفعول کی بھی حاجت ہو۔ فعل معروف وہ فعل ہے، کہیں آئے گا کہ فعل معروف ہے، تو فعل معروف کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس کی فاعل یعنی کام کرنے والے کی طرف نسبت ہو، جیسے قال محمد میں محمد نے کہا، اس میں قال فعل معروف ہے کیونکہ اس کی محمد کی طرف نسبت ہے جو بات کہنے والا ہے۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی مفعول کی طرف نسبت ہو، جیسے قیل الحق، اس میں قیل فعل مجہول ہے کیونکہ اس کی نسبت الحق کی طرف کی گئی ہے جو مفعول ہے۔ تو فعل معروف کے اندر فاعل معلوم ہوتا ہے اور فعل مجہول کے اندر فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے۔ فعل مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے ضرب زیدن، زید نے مارا، نام زیدن، زید سویا۔ فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو، جیسے ما ضرب زیدن، زید نے نہیں مارا، ما نام زیدن، زید نہیں سویا۔ تو یہ تھا کچھ بنیادی باتیں، اور آگے نیچے ہے صیغہ۔ صیغہ کلمے کی صورت یعنی حیت کو کہتے ہیں، جس سے زمانہ مفرد تثنیہ جمع ہونا اور مذکر و مؤنث ہونا سمجھا جائے، تو اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ بحث گردان کو کہتے ہیں، کہیں آئے گا بحث اس بات فعل ماضی معروف، تو بحث کا مطلب ہے گردان، جیسے بحث فعل ماضی یعنی فعل ماضی کی گردان۔ صرف کے بھی یہی معنی ہیں، کہیں صرف آئے گا تو صرف اور بحث دونوں ایک معنی میں ہیں۔ صرف صغیر، اور کہیں آئے گا کہ صرف صغیر ہے یا صرف کبیر ہے، تو صرف صغیر چھوٹی گردان جو بڑی گردان کا پہلا صیغہ لے کے بنائی جاتی ہے، جیسے ضرب یضرب ضربن فهو ضارب، آگے منصرف کے شروع میں آئے گا۔ صرف صغیر ہو گیا۔ صرف کبیر بڑی گردان جس میں سب صیغے ہوتے ہیں، جیسے ضرب ضربا۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں اور کچھ اصطلاحی الفاظ کے معنی تھے، آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور اگلے سلسلے میں ہم میزان الصرف کے پہلے سبق کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔